اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مثل الذین حملوا التوراة ثم لم يحملها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذین كذبوا بآیات اللہ واللہ لا يهدی القوم الظالمین۔ قل یا ایھا الذین ہادوا ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین ولا یتمنوا ابدا بما قدمت ایدیہم واللہ علیم بالظالمین۔ قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم ثم تردون الی عالم الغیب والشہادۃ فینبئکم بما کنتم تعملون۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسول النبی الکریم۔ سورہ جمعہ کی آیت نمبر 5 میں خداوند عالم یہود کی طرف اشارہ کر کے ایک مثال کے ذریعے ہم تک ایک بات کو پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے کہ وہ لوگ جو توریت کو حمل کرتے ہیں لیکن اس پر عمل نہیں کرتے، صاحب تورات یعنی یہودی، وہ لوگ جو توریت کا بار رکھے ہوئے ہیں، توریت کو حمل کیے ہوئے ہیں، توریت کو اٹھائے ہوئے ہیں لیکن وہ اس کو عمل نہیں کرتے ہیں، ان کی مثال حمار کی ہے۔ حمار چارپائے گدھے ہو گئے تھے، ان کی مثال چارپائے کی ہے جو کتابوں کا بوجھ اٹھائے ہوئے ہے۔ یعنی بدترین مثال اگر کسی قوم کے سلسلے میں دی جا سکتی ہے تو یہ مثال ہے جو خداوند عالم نے دی ہے۔ یعنی ان کو غیرت کی طرف اشارہ کیا کہ تم اپنے آپ کو صاحبان کتاب کہتے ہو، تم کہتے ہو کہ تم اللہ کی کتاب پر عمل کرتے ہو، تم توریت اٹھائے ہوئے ہو کہ اللہ کی کتاب ہے لیکن اس پہ عمل نہیں کرتے ہو، اس کے اوپر صرف یہ کہتے ہو کہ اللہ کی کتاب ہے لیکن عمل نہیں کرتے ہو، تو تمہاری مثال اس چارپائے کی ہے کہ جس کے اوپر کتابوں کا بوجھ لدا ہوا ہو۔ جس طرح کسی چارپائے پہ اگر کتابیں لاد دی جائیں تو وہ عالم نہیں بنتا، عالم تب ہے جب کتاب پر عمل کرے۔ یہ مثال خداوند عالم نے یہود کے سلسلے میں ضرور دی ہے لیکن یہ ہر اس قوم کے اوپر صادق آتی ہے جو اپنے آپ کو صاحب کتاب کہے، جو اپنے آپ کو صاحب علم کہے، جو اپنے آپ کو صاحب کتاب اور حکمت کہے لیکن اس پر عمل نہ کرے۔ خداوند عالم یہود کی طرف اشارہ کرے کیونکہ ظاہر سی بات ہے اس دور میں یہودی سب سے زیادہ اپنے آپ کو خدا سے نزدیک کہتے تھے اور اپنے آپ کو سب سے بہتر سمجھتے تھے، تو سورہ جمعہ میں خداوند عالم انہی یہودیوں کو خطاب کر رہا ہے کہ تم اپنے آپ کو صاحب توریت کہتے ہو، تم کہتے ہو کہ ہم کتاب کو حمل کیے ہوئے ہیں، ہم کتاب کو اٹھائے ہوئے ہیں، تمہاری مثال چارپائے کی ہے جس کے اوپر کتاب حمل کر دی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ تم اس پہ عمل نہیں کر رہے ہو۔ خداوند عالم نے قرآن میں بہت سی مثالیں دی ہیں، کہیں کہیں پر جو مثال دی گئی ہے وہ اسی طرح کے حیوانات کی دی گئی، ان میں سے ایک مثال یہاں پر یہود کو جو تشبیہ دی گئی وہ چارپائے گدھے سے دی گئی کہ تم حمل کیے ہو کتاب کو، اٹھائے ہوئے ہو کتاب کو لیکن اس پہ عمل نہیں کر رہے ہو، تو مثال اس گدھے کی ہے جس کے اوپر بوجھ لاد دیا جائے، کتابوں کا بوجھ ہے، عظیم ترین کتابیں کسی کی گدھے پہ رکھ دی جائیں کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ وہ پڑھ نہیں سکتا، اسے اس پر عمل نہیں کر سکتا، اس کے اندر یہ شعور ہی نہیں ہے کہ میرے اوپر کیا رکھا ہوا ہے۔ اور یہی مثال ہر اس شخص کے لیے ہے کہ جو صاحب علم ہے، جس کے پاس علم ہے لیکن وہ عمل نہیں کرتا، تو اس کی مثال اسی چارپائے کی ہے۔ روایت میں ہے کہ ایک شخص تھا جس کے پاس جنگ جمل کے وقت کچھ لوگ گئے کہ تم علی سے جنگ میں ہمارے ساتھ آ جاؤ۔ اس نے کہا علی سے جنگ کرنا؟ علی کے شان میں 300 آیتیں نازل ہوئی ہیں، کچھ 1000 درہم اس کو دیے گئے۔ اس کی حالت یہ تھی کہ وہ جمل میں اونٹ کے سامنے کھڑا ہو کے لوگوں کو جنگ کی تشویق کر رہا تھا، جانتا تھا امیر المومنین کی عظمت کو، جانتا تھا 300 آیتیں قرآن کی علی کی شان میں نازل ہوئی ہیں، لیکن کچھ پیسے کی لالچ میں وہ سارا علم اس کا بیکار ہو گیا اور آ کر وہ لوگوں کو جہنم کی دعوت دینے لگا کہ جو امیر المومنین سے لڑے گا وہ جہنم میں جائے گا۔ 18,000 لوگ جنگ جمل میں قتل کیے گئے۔ کیوں؟ کیونکہ عالم نے اپنے علم پر عمل نہیں کیا۔ جب جنگ جمل ختم ہوئی اور سارے جنازوں کے پاس امیر المومنین گئے تو یہ شخص بھی مارا گیا تھا، امیر المومنین نے اس کا نام لے کے اس کو خطاب کر کے کہا کہ تم صاحبان علم میں سے تھے، تم علم رکھتے تھے لیکن تم نے اپنے علم پر عمل نہیں کیا، لہٰذا آج اس طرح ان لوگوں کے درمیان پڑے ہوئے ہو۔ خسرت دنیا والآخرہ، نہ دنیا ملی نہ آخرت ملی۔ قرآن میں سورہ جمعہ میں بھی یہود کی طرف اشارہ کر کے خداوند عالم ایک مثال دے رہا ہے، لیکن یہ حکم سب کے لیے ہے جو اپنے آپ کو صاحب کتاب کہے، جو اپنے آپ کو صاحب علم کہے، اگر اس پر عمل نہ کرے
تو مثل الحمار یحمل اسفارہ، اس کی مثال اس گدھے کی ہے جس کے اوپر توریت یا سورے لاد دیے جائیں. بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ واللہ لا یہدی القوم الظالمین. بدترین مثال ان لوگوں کی ہے کہ جو اللہ کی طرف جھوٹ کی نسبت دیتے ہیں، جو اللہ کی آیات کی تکذیب کرتے ہیں، اور خدا ایسوں کی ہدایت نہیں کرتا. یہاں اجبار نہیں ہے کہ ایسوں کی ہدایت نہیں کرتا، یعنی یہ اپنے حالات ایسے کر لیتے ہیں کہ اب ان کی ہدایت نہیں ہو سکتی، ورنہ خدا نے سب کی ہدایت کے لیے قرآن کو بھیجا، سب کی ہدایت کے لیے انبیاء کو بھیجا، سب کی ہدایت کے لیے اوصیاء کو بھیجا. لیکن اگر کوئی اس طرح سے اپنے کانوں کو بند کر لے، اپنے فہم کو بند کر لے اور کچھ نہ سمجھنا چاہے تو پھر اس کی کوئی ہدایت نہیں کی جا سکتی. یہاں پر بھی یہ اپنے عمل کے ذریعے سے اپنے آپ کو ہدایت سے محروم کر لیتے ہیں. اس کے بعد خداوند عالم یہود کے مزاج کو ہم تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ یہودی سمجھتے ہیں کہ ہم دنیا میں سب سے بہتر ہیں. یہودیوں میں آج تک یہ چیز پائی جاتی ہے کہ وہ سپیریٹی ہے، ان کے پاس سپریم ہے، سب سے بہتر ہیں، باقی سب ان کے لیے خلق ہوئے ہیں، باقی سب ان کی رعایا ہیں، وہ مالک ہیں دنیا کے اور دنیا پر حکومت کرنے کا حق رکھتے ہیں. یہ زعام ہے یہودیوں کو. خداوند عالم یہاں چیلنج کر رہا ہے، سورہ جمعہ میں ان کو چیلنج کر رہا ہے کہ اگر تم سمجھتے ہو کہ تم سب سے اچھے لوگ ہو تو موت کی دعا کرو، اللہ سے ملاقات کی دعا کرو. اے یہود، اگر تمہیں گمان ہے کہ تم اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ مقام رکھتے ہو تو موت کی دعا کرو تاکہ اللہ سے ملاقات کر لو. جب اللہ سے ملاقات کرو گے تو معلوم ہو جائے گا کون کس جگہ پر ہے. یعنی خدا کہہ رہا ہے اگر تم میری نزدیک سب سے محبوب ہو تو مجھ سے ملنے کی دعا کرو، مجھ سے ملنے کی تمنا کرو. جو صاحب علم ہوتا ہے، جو صاحب تقوی ہوتا ہے، جو اللہ کے نزدیک محبوب ہوتا ہے، پھر وہ اللہ سے ملاقات کرنے سے نہیں گھبراتا ہے. امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کتنی دفعہ امیر المؤمنین نے فرمایا کہ میرے لیے موت اس ہار سے زیادہ عزیز ہے جو ایک خاتون کو اپنے گلے میں ہار سے محبت ہوتی ہے. یعنی خاتون کو اپنے گلے میں جو ہار ہوتا ہے اس سے کتنی محبت ہوتی ہے، مجھے موت اس سے زیادہ محبوب ہے. یہ اس آیت کے میں جو شخص کو خطاب کیا جا رہا ہے، یہودیوں کو خطاب کیا جا رہا ہے، اس کے بالکل اپوزٹ ہے. لیکن عمل ہی یہی ہے کہ اگر اللہ سے محبت ہے، اللہ پر ایمان ہے، تو پھر انسان اللہ سے ملاقات سے گھبراتا نہیں ہے. لہٰذا امیر المومنین جب بھی جنگ میں جاتے تھے اس تمنا کے ساتھ جاتے تھے کہ مجھے شہادت ملے. لہٰذا عظیم ترین جنگیں بھی آپ نے لڑی اور جنگ خیبر میں پیغمبر نے اعلان بھی کیا کہ اب میں اس کو جنگ پر بھیج رہا ہوں جو اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہے، اور وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ کا رسول اس سے محبت کرتا ہے. تو یہ عمل ہے جو امیر المومنین کر کے بتا رہے ہیں. ادھر یہود ہیں جو دعویٰ خالی کر رہے ہیں کہ ہم اللہ کے نزدیک سب سے بہتر ہیں، لیکن خدا ان سے کہہ رہا ہے اگر تم بہتر ہو تو موت کی تمنا کرو. امیر المومنین موت کی تمنا کر کے بتا رہے ہیں کہ یہود نہیں ہے، نصارہ نہیں ہے، عام انسان نہیں ہے کہ جو موت کی تمنا کرے. جو صاحب عمل نہیں ہے وہ کبھی موت کی تمنا نہیں کرے گا، لیکن جو صاحب عمل ہے، جو حق پر ہے، وہ موت کی تمنا کرے گا. یہاں یہود کی طرف یہی اشارہ ہوا کہ اگر تم سمجھتے ہو کہ سب سے اچھے ہو تو اللہ سے ملاقات کرنے کی تمنا کرو، اور تم ایسا کبھی نہیں کرو. اگلی آیت میں خدا نے کہا اور تم یہ تمنا کبھی نہیں کرو گے کیونکہ تم جانتے ہو تم نے کیا کیا ہے اور اللہ تم سے بہتر جانتا ہے کہ تم نے کیا کیا ہے. جو عمل خیر کرتا ہے اس کو خدا کے سامنے جانے سے کوئی خوف نہیں ہے، لیکن جو گناہ میں ملوث ہے، جس نے غلطیاں کی ہیں، جس نے گناہ کیا، وہ جانتا ہے کہ اس نے کیا کیا ہے. دنیا کے سامنے اچھی شکل بنانے سے، دنیا کے سامنے پارسا دکھانے سے، دنیا کے سامنے نمازی بننے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. اپنے اور اپنے خدا کے درمیان معاملات کو حل کرنا ضروری ہے کہ انسان اپنے خدا کے معاف سے جب خلوت کرے، جب اکیلے میں تنہائی میں اپنے خدا سے بات کرے تو اسے معلوم ہو کہ اس نے کیا کیا ہے اور وہ خدا کے سامنے کس طرح سے جانے والا ہے. خداوند عالم کہہ رہا ہے تمہارے سارے اعمال ہم تک پہنچے ہوئے ہیں اور تم خود جانتے تم نے کس طرح کے اعمال انجام دیے ہیں. چونکہ تم نے برے کام انجام دیے لہٰذا تم موت کی تمنا کبھی نہیں کرو گے، لیکن اس کے باوجود یہ موت تمہارے تک آئے گی کیونکہ یقیناً موت حق ہے. تو اب جب موت حق ہے اور ہر چیز خدا تک جانی ہے تو صاحب عقل وہ ہے جو اپنے معاملات کو خدا سے بہتر رکھے، اچھا رکھے. کیونکہ جب خدا سے ملاقات ہوگی تو جو اعمال کیے ہیں وہ تمہارے سامنے رکھے جائیں گے. جب اللہ سے ملاقات ہوگی تو یہ سارے اعمال تمہارے سامنے رکھے جائیں گے کہ تم نے اللہ کے لیے یہ چیزیں بھیجی تھیں. لہذا خطاب یہود سے ہے
لیکن بات سب کے لیے کہی جا رہی ہے کہ اپنے خدا سے ملاقات کے لیے خود کو تیار رکھو، چاہے تم پسند کرو چاہے پسند نہ کرو، یقیناً ایک دن اللہ سے ملاقات ہونی ہے۔ جو آج کیا ہے وہ تمہارے سامنے خدا پیش کرے گا، اس دن تم انکار نہیں کر پاؤ گے۔ دنیا میں موقع ہوتا ہے، انسان سے غلطی ہوئی ہے توبہ کر سکتا ہے، انسان سے غلطی ہوئی ہے کفارہ دے سکتا ہے، انسان سے غلطی ہوئی ہے کسی کا حق تلف ہوا ہے واپس کر سکتا ہے، کسی کے سلسلے میں کوتاہی کی اس سے معافی مانگ سکتا ہے، اللہ کے سلسلے میں کمیاں کی ہیں اللہ سے معافی مانگ کر صحیح کر سکتا ہے۔ دنیا میں ہر چیز ہو سکتی ہے، لیکن ایک بار موت آ گئی تو کوئی چیز بدل نہیں سکتی۔ لہٰذا صاحب عقل وہ ہے جو اپنے معاملات کو خدا سے بہتر کرے اور خدا سے حل کر لے، کیونکہ موت یقینی ہے، اللہ سے ملاقات یقینی ہے، اور اعمال کا سامنے لانا یقینی ہے۔ بارگاہ الہی میں دست دعا ہے کہ وہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنا محاسبہ نفس اپنی زندگی میں کریں، اپنے اعمال کو جو اچھے ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ انجام دینے کی کوشش کریں، جو خرابیاں ہیں جو غلطیاں ہیں جو گناہ ہوئے ان کی توفیق توبہ خدا ہم کو دے۔ کسی کا حق کھایا ہے، کسی کا حق غصب کیا ہے، کسی کا دل دکھایا ہے تو اس کو اسی دنیا میں ٹھیک کرنے کی توفیق خدا ہمیں عطا فرمائے، تاکہ جب ہم اس کی بارگاہ میں قبول ہوں تو اچھے اعمال اور اچھے کردار کے ساتھ سامنے پہنچیں۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔